نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں۔ مثلا اس کی ناک دیکھیں، کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں، ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، مطلب 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کانا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے، تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔